वेलकम टू योर चैनल उर्दू जोन 24। अपने नावल की मेगा एपिसोड 6 का आगाज़ करते हैं एक मुख्तसर मगर पुरअसर बात के साथ। दुनिया का वाहिद नशा अपने मनपसंद इंसान का होता है, उसकी आवाज़ का, उसके दीदार का, उसकी एक कॉल का, उसकी एक मैसेज का और उसकी एक झलक देखने का। और ये वो वाहिद नशा है जिसका इस दुनिया में कोई इलाज नहीं। शुरू करते हैं अपनी मेगा एपिसोड 6। खान, ये लाइट को क्या हुआ है? वो दोनों खाना खाकर अभी अपने छोटे मगर साफ सुथरे रूम में दाखिल हुए ही थे कि अचानक से लाइट चली गई। नेमत रूम में अचानक से अंधेरा होने की वजह से डर कर सागम के मजबूत सीने से जाकर लगती हुई डरते हुए बोली, डार्लिंग डरो मत, ये मज़दूर तबके लोगों का इलाका है। यहाँ लाइट कभी भी जा सकती है और लाइट के आने और जाने का तो किसी को पता ही नहीं होता। अब तुम्हें आदत डालनी होगी इन सब चीज़ों की, क्योंकि अब तुम्हें मेरे साथ हंसी खुशी हमेशा के लिए यहीं पर जो रहना है, सागम ने कहा। खान, आपका साथ अगर इसी तरह हमेशा कायम रहा ना, तो ये छोटी छोटी बातें मेरी ज़िंदगी में बेमायनी हो जाएंगी। मैं आपके साथ इस सादा सी ज़िंदगी को खुशी खुशी गुजार लूँगी। नेमत ने उसके मजबूत सीने पर अपने लब रखते हुए नहायत प्यार से कहा। सागम आतिश खानज़ादा उस बेसाख्ता अमल पर बेखुद मबहूत सा हो गया, मगर अपने मजबूत सीने पर रखे उसके चेहरे को भीगते हुए महसूस करके वो समझ गया कि गर्मी की वजह से वो पसीने में नहा रही है। इस वक्त लाइट जाने की वजह से ज़मीन से शोले की तपिश से निकलती हुई महसूस हो रही थी। वो उसकी फ़िक्र में अचानक से उसे अंधेरे में अपनी गोद में उठाकर रूम से बाहर निकला और अपना रुख छत की जानिब जाने वाली सीढ़ियों की तरफ किया। खान, ये आप मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं? अंधेरे में उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। हाँ, वो इस वक्त खुद को उसकी पनाहों में ज़रूर महसूस कर रही थी। जब उसे अपना वजूद हिलता हुआ महसूस हुआ तो हड़बड़ाकर वो अपना एक हाथ उसकी गर्दन के पीछे ले जाकर और दूसरा उसके मजबूत सीने पर रखकर उससे पूछने लगी, ऊपर छत पर लेकर जा रहा हूँ मैं अपनी जान को। सागम चांद की रोशनी में उसके सांवले चेहरे को तकते हुए नरमी से बोला। वो क्यों खान? नेमत ने मासूमियत से पूछा। वो इसलिए जाना क्योंकि नीचे लाइट जाने की वजह से अब बहुत ज़्यादा गर्मी होगी और मैं नहीं चाहता कि मेरी जान इस गर्मी की वजह से पसीने में नहाकर मेरा इस अंधेरे में ईमान ख़राब कर दे, वरना फिर मेरी जान के सख्त लाले पड़ जाएंगे। सागम ने छत पर कदम रखकर खुमार भरी आवाज़ में कहा। नेमत उसकी खुमार भरी आवाज़ पर अपने जिस्म में सनसनाहट सी महसूस करने लगी। खान, आप भी ना बहुत ज़्यादा, नेमत ने शर्म से उसके सीने पर अपने हाथ मारते हुए कहा। बहुत ज़्यादा हैंडसम हूँ ना मैं? सागम ने शरारत से उसकी बात को बीच में काटते हुए कहा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आप बहुत ज़्यादा गंदे इंसान हैं। मुझे आपसे बात नहीं करनी। आप गंदे इंसान के साथ साथ बहुत बड़े बेशर्म भी हैं। नेमत ने बच्चों की तरह मुंह फुलाकर गुस्से से कहा। डार्लिंग, मैं तो सिर्फ एक इंसान हूँ, बहुत ज़्यादा थोड़ी हूँ जो तुम मुझे बहुत ज़्यादा गंदे इंसान कह रही हो। सागम उसे नीचे उतार कर शरारत से उसकी सतवा नाक को चुटकी में लेकर ज़ोर से दबाकर गंभीर लहजे में बोला। खान, ये फ़र्श तो बहुत ज़्यादा गर्म है। छत पर आकर वो उसके नीचे उतारने के बाद जैसे ही फ़र्श पर बैठी तो दिन में ज़मीन पर सूरज की तपिश से फ़र्श जो अभी तक जल रहा था, उसके बैठने पर अपनी तकलीफ़ का एहसास उसे भी करा गया, जिसकी वजह से वो बिलबिला कर उठती हुई बोली। फ़िक्र मत करो डार्लिंग, इसका आपके हैंडसम शौहर के पास एक खूबसूरत इलाज है, सागम ने मुस्कुराते हुए कहा। वो क्या खान? उसे इस सादा सी ज़िंदगी को अपने महबूब शौहर के साथ गुजारने में इस वक्त बहुत मज़ा आ रहा था और शायद आगे भी चल कर आना था। अभी पता चल जाएगा, सागम ने छत पर मौजूद वॉशरूम की जानिब बढ़ते हुए कहा और अंदर से बाल्टी में पानी भरकर बाहर ले आया। खान, आप ये पानी क्यों लेकर आए हैं? कहीं आप मेरे ऊपर ये पानी तो फेंकने वाले नहीं हैं? ना ना ना, अगर आपका इरादा यही है तो मैं आपको इस बार बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। नेमत उसे बाल्टी में पानी भरकर लाते हुए देखकर पीछे जाते हुए कहने लगी। अरे पगली, ये पानी मैं तुम पर नहीं छत पर फेंकने के लिए लाया हूँ, ताकि फर्श से तपिश ख़त्म हो सके। तुम भी ना डार्लिंग हर वक्त अपने शौहर से रोमांस ही चाहती हो। सागम ने उसकी तरफ देखा तो चांद की रोशनी में उसका चेहरे पर हवाइयाँ उड़ते हुए देखकर हंसने लगा। क्या मैं आपसे रोमांस चाहती हूँ? यह आपसे किसने कहा खान? नेमत चांद की रोशनी में उस चट्टानों जैसे मजबूत वजूद को घूरती हुई बोली।
تم نے ڈارلنگ، تمہارے علاوہ مجھے کون کہہ سکتا ہے؟ پانی کا چھڑکاؤ کرتے ہوئے ساغم نے ہنس کر کہا۔ اسے اس وقت چھیڑتے ہوئے اسے سخت مزہ آ رہا تھا۔ میں نے کہا تھا نا، میں آپ کو نہیں چھوڑوں گی۔ اب یہ لیجئے، آپ کی باتوں کا میری جانب سے چھوٹا سا تحفہ۔ نعمت اس کی بات سے چڑ کر آگے بڑھی اور جس گلاس سے وہ بالٹی سے پانی نکال کر چھڑکاؤ کر رہا تھا، اس گلاس کو اس سے لے کر اس نے بالٹی سے پانی بھرا اور غصے سے ساغم کے اوپر پھینکتے ہوئے بولی، ڈارلنگ اب تمہاری خیر نہیں۔ ساغم نے بالٹی اٹھا کر آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ نعمت اس کی بات پر ہڑبڑا کر وہ گلاس جو اس نے اس سے چھینا تھا ڈرتے ہوئے نیچے پھینک کر وہ تیزی سے مڑی اور واش روم کی جانب بھاگی، مگر واش روم کے اندر جانے سے پہلے ہی ساغم نے اسے پکڑ کر اپنی باہوں کی قید میں جکڑ لیا۔ وہ اپنے پکڑے جانے پر اس کی گرفت میں پھڑپھڑانے لگی۔ ڈارلنگ اب سزا کے لیے ریڈی ہو جاؤ۔ ساغم اسے واش روم کے بند دروازے سے لگاتے ہوئے گمبھیر مدہوش کر دیتی آواز میں کہتا، اپنے دونوں مضبوط ہاتھ اس کے اوپر دائیں بائیں جانب رکھ کر اس کی راہ فرار کا راستہ بند کرتا، بے خودی سے اس کے پھولوں جیسے نرم ہونٹوں کو اپنے سخت ہونٹوں کی گرفت میں لے کر مدہوشی سے ایک شدت بھری جسارت میں مشغول ہو گیا۔ نعمت ساغم خان نے اس کی اس شدت بھری جسارت پر اپنی سانسوں کو حلق میں اٹکتے ہوئے شدت سے محسوس کیا، تو وہ اپنے نازک دونوں ہاتھ اس کے پہاڑی جیسے اٹوٹ سینے پر رکھ کر اپنی آنکھیں موند گئی۔ ساغم کے مشدد ہاتھ اس کی پشت پر سرک رہے تھے، جنہیں وہ بند آنکھوں سے محسوس کر رہی تھی۔ تبھی اسے الگ ہو کر واش روم کا دروازہ کھول کر ساغم نے اسے اندر کیا اور خود اندر داخل ہو کر دروازہ بند کرنے کے بعد اس کا رخ دیوار کی طرف کر کے اس کے دونوں ہاتھوں کو اوپر اٹھا کر اس نے گردن پر اس کے گرے لمبے بالوں کی چٹیا کھول کر بالوں کو آگے کی طرف کر کے اس کی سانولی گردن کی پشت پر اپنا سلگتا ہوا تپش زدہ لمس چھوڑا۔ وہ اس وقت سیاہ سادہ مگر خوبصورت سوٹ میں ملبوس تھی، جس کے بیک پر ڈوریوں کا کام تھا۔ یہ سوٹ ساغم نے اس کے لیے ہی خریدا تھا۔ ساغم نے اس کے گلے سے دوپٹہ اتار کر سامنے اسٹینڈ پر لٹکایا۔ اس وقت گرمی کی وجہ سے دونوں پسینے سے بری طرح سے بھیگے ہوئے تھے۔ نعمت آنکھیں بند کیے صرف اس کی جسارت کو محسوس کر رہی تھی۔ گلے سے دوپٹہ نکلتے ہی وہ لرز کر شدت سے اس نے اپنے ہاتھ اس کے سینے پر گاڑ دیے۔ ساغم نے اپنی شرٹ بھی اتار کر اسٹینڈ پر لٹکائی اور شاور کھول کر اسے کمر سے پکڑ کر شاور کے نیچے جا کھڑا ہوا۔ نعمت اپنے اوپر ٹھنڈا پانی محسوس کر کے اپنی آنکھیں کھول کر حیرت سے اسے دیکھنے لگی، جو شرٹ لیس کھڑا اسے خمار بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ بلیک بیوٹی، پتہ ہے تمہارے ساتھ میں نے ایسی ہی چھوٹی سی زندگی کی خواہش کی تھی، اور دیکھو آج میری خواہش تمہارے ساتھ گزارے یہ مومنٹ سے پوری ہو رہی ہے۔ اس کے چہرے پر چپکے بالوں کو ہٹاتے ہوئے وہ گمبھیر آواز میں بولا، آپ کے اکیلے کی نہیں خان، ہم دونوں کی خواہش پوری ہو گئی ہے، اور میری دعا ہے کہ ہم اسی طرح ہنستے مسکراتے رہیں۔ نعمت شاور کے نیچے کھڑی اپنا سر اوپر اٹھا کر اسے دیکھتی ہوئی پیار سے بولی، انشاءاللہ ہم اور ہمارے بچے اس چھوٹی سی سادی سی زندگی کو ہنسی خوشی گزاریں گے۔ ساغم نے شریر نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ خان، نعمت اس کی شریر بات پر اس کے ورزشی سینے پر اپنے ہاتھ مارتے ہوئے اسے گھورنے لگی، تو ساغم نے ہنس کر شاور بند کر کے اسٹینڈ سے اپنی شرٹ اور اس کا دوپٹہ نکال کر اسے پکڑ کر اسے لیے واش روم سے باہر نکل آیا۔ مس حیا، مجھے ان پیپرز پر آپ کے دستخط چاہیے۔ احد مرزا نکاح کے بعد ایک پیپر اس کی جانب بڑھاتے ہوئے سنجیدگی سے بولا۔ سر، یہ کس چیز کے پیپر ہیں؟ حیا نے حیرانگی سے وہ پیپر اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے کہا۔ کانٹریکٹ پیپر، احد مرزا نے اسی سنجیدگی سے جواب دیا۔ کانٹریکٹ پیپر سر؟ حیا نے حیرت سے پیپر کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، کانٹریکٹ پیپر۔ ہماری شادی باقی شادیوں سے ذرا مختلف ہے۔ میں نے یہ شادی صرف بچے کے لیے کی ہے۔ جب بچہ پیدا ہو جائے گا تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ یہ کانٹریکٹ بس میں نے تمہاری وجہ سے بنایا ہے۔ میں اچھے سے جانتا ہوں کہ تم ایک اچھی لڑکی ہو، مجھ سے کبھی محبت نہیں کرو گی، لیکن پھر بھی احتیاط کے لیے مجھے یہ کانٹریکٹ پیپر بنانے پڑے۔ احد مرزا نے اس کانٹریکٹ کی وجہ بتاتے ہوئے کہا۔ آپ فکر مت کریں سر، میں آپ کے بارے میں کبھی ایسا نہیں سوچوں گی، لیکن پھر بھی میں اطمینان کے لیے ان پیپرز پر سائن کر دوں گی۔ حیا نے پیپرز پر نظر ڈالے بغیر سائن کرتے ہوئے کہا۔ مس حیا، آج آپ اپنے گھر نہیں جائیں گی، یہاں میرے ساتھ رہیں گی۔
احد مرزا نے اسے پیپرز پڑھے بغیر سائن کرتے ہوئے جب دیکھا تو کمینگی سے مسکرایا۔ جب حیا نے اس کی جانب دیکھا تب اس نے مہارت سے اپنی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے اس کے ہاتھ سے وہ پیپرز پکڑتے ہوئے کہا، واٹ سر، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر میں گھر نہیں جاؤں گی تو میرے گھر والے مجھے غلط سمجھیں گے۔ آج نہیں سر، میں پہلے ان سے یہ بات شیئر کروں گی، پھر آپ کے ساتھ رہوں گی۔ حیا اس کی بات پر جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھی۔ مس حیا، ہماری شادی فیک ہے، ریئل نہیں ہے۔ اگر آپ اپنی فیملی سے اس کا ذکر کریں گی جب ہمارا طلاق ہو جائے گی تب آپ انہیں کیا جواب دیں گی؟ احد مرزا نے شدید غصے سے آگے بڑھ کر اسے کمر سے پکڑتے ہوئے کہا۔ اسے ڈر تھا کہ یہ مچھلی اس کے ہاتھ سے نکل نہ جائے، اسی لیے وہ اس کی عزت کا، اس کی مان کا، جو اس پر اس کے بھائی اور اس کی ماں کو تھا، جو وہ اپنے لفظوں میں چھپا کر اسے بلیک میل کر رہا تھا۔ حیا بے وقوف تھی، جو ہر بار کی طرح اس بار بھی اس کی باتوں میں آ گئی تھی، اور اب وہ ایک شکاری کے ساتھ اس کے گھر میں اکیلی، اپنے انجام سے بے خبر، اس کے کمرے میں بیڈ پر سہم کر بیٹھی، اپنے ہاتھوں کو آپس میں جوڑ کر کمرے کو دیکھ رہی تھی، جو قیمتی چیزوں سے تو سجا ہوا تھا۔ وہاں ہر چیز سلیقے سے رکھی ہوئی تھی۔ وہ نظریں کمرے میں دوڑا رہی تھی۔ اسے کمرے میں آتا ہوا دیکھ کر سیدھی ہو کر فوراً بیٹھ گئی۔ احد مرزا اسے دیکھتے ہوئے پیچھے مڑا اور کمرے کا دروازہ بند کر کے پلٹ کر اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ حیا اس کے ہاتھ شرٹ کے بٹن پر دیکھ کر ہڑبڑا کر اپنی جگہ سے اٹھی۔ سر، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ میرج ہمارے لیے ایک معاہدہ ہے اور کانٹریکٹ میں لکھا ہے، آپ مجھے کبھی چھوئیں گے نہیں۔ پلیز میرے قریب مت آئیں سر۔ وہ اسے شرٹ اتار کر اپنے قریب آتے ہوئے دیکھتی، اپنی سیاہ آنکھوں میں بے شمار وحشت لیے سخت روتی ہوئی ہچکیوں کے درمیان بولی، تم نے شاید اس کانٹریکٹ کو صحیح سے پڑھا نہیں ہے۔ اس کانٹریکٹ میں صاف صاف لکھا ہے، میں جب چاہے تمہیں چھو سکتا ہوں، پیار کر سکتا ہوں، اور اس کی میں تمہیں صبح ہوتے ہی اس کی قیمت کانٹریکٹ کے رولز کی وجہ سے دے دوں گا۔ ڈارلنگ، تم چاہو تو میں کانٹریکٹ پیپرز تمہیں دکھا سکتا ہوں، لیکن صبح، کیونکہ جانم ابھی میں صرف اپنی حسین نازک سی بیوی کو محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ یکدم سے اسے بیڈ پر گرا کر اس کے اوپر آ کر اپنے بھاری وجود سے اس کے لرزتے نازک وجود کو چھپاتے ہوئے احد مرزا نے اس کے نرم لبوں کو نرمی سے اپنی دسترس میں لیا اور بے خودی سے اپنی تشنگی مٹانے لگا۔ اس کے لمس میں اتنی شدت تھی کہ وہ نازک حسین لڑکی کو سانس لینے میں جیسے دشواری ہونے لگی۔ احد مرزا نے جب اس کی حالت بگڑتے ہوئے دیکھا تو اس کے لبوں سے دور ہو کر اس کے لبوں کو پیار سے سہلانے لگا۔ سر پلیز آپ مجھے چھوڑ دیں، جانے دیں یہاں سے پلیز۔ اگر ہمیں کسی نے اس حالت میں دیکھ لیا تو بہت بڑا تماشا بن جائے گا۔ مجھے اپنی عزت بہت عزیز ہے۔ اگر اس کے بعد میرے ساتھ کچھ غلط ہوا تو کیا آپ اس کی ذمہ داری لیں گے؟ اگر مجھے پتہ ہوتا کہ آپ میرے ساتھ ایسا کرنے کا پلان بنا کر بیٹھے تھے تو میں کبھی آپ کے ساتھ شادی نہ کرتی، اپنے حالات سے سمجھوتا کر لیتی۔ وہ اس کے ہاتھ اپنی تھوڑی سے نیچے اپنی منزل مقصود کی طرف سفر کرتے ہوئے محسوس کرتی رو کر بولی۔ اس نے کبھی بھی سوچا نہیں تھا کہ اس کے خراب حالات کسی دن اسے اپنے باس کے کمرے تک بھی لے آئیں گے۔ اسے ذرا سا بھی اگر اندازہ ہوتا تو وہ کبھی اس شخص کے ساتھ اس مضبوط بندھن میں خود کو نہ جوڑتی۔ بیگم گھبراؤ نہیں، یہ میرا پرائیویٹ اپارٹمنٹ ہے۔ ہم یہاں جو کریں گے باہر کسی کو بھی بھنک نہیں پڑے گی۔ اور رہی بات ذمہ داری کی، جب تم میرے بچے کی ماں بن جاؤ گی تب میں اس ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے جی جان سے تیار ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ تم جلد میرے بچے کی ماں بن جاؤ، کیونکہ میں نے اسی کے لیے ہی تمہارے ساتھ ہی پیپر میرج کی ہے۔ مجھے ایک وارث چاہیے اور تمہیں پیسے چاہیے، تو کیوں مجھے میرا کام کرنے نہیں دے رہی ہو؟ جانا، مجھے اس وقت زبردستی کرنے پر مجبور مت کرو، سیدھے طریقے سے میرے ساتھ کوآپریٹ کرو۔ احد مرزا نے نرمی کے بجائے اب کی بار اسے گردن سے پکڑ کر اس کی سیاہ بھیگی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہ یہ کہہ کر جھٹکے سے اسے پیچھے بیڈ پر دھکیلا اور اس کے قریب آ کر اس کے لبوں کو اپنے سخت لبوں کی گرفت میں لے کر اس نے اس کی سسکیوں کا گلا گھونٹ دیا۔ فجر کی نماز پڑھ کر وہ مسجد سے نکل کر گھر کی جانب بڑھ رہا تھا کہ راستے میں اس کی نظر سامنے ایک بیکری پر پڑی تو اس نے اپنے جیب کو ٹٹولا، مگر 1000 روپے کے علاوہ اس وقت اس کی جیب میں ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی۔ ان کی زندگی میں اب تو کوئی غم نہیں تھا، لیکن ساغم اسے ایک ہنسی خوشی اور خوشگوار زندگی دینا چاہتا تھا، اور اس کے لیے اسے دن رات محنت کرنی تھی۔ وہ 1000 روپیہ لے کر اس بیکری کے اندر داخل ہوا اور ناشتے کے لیے بریڈ
टोस्ट, जैम और चाय के लिए दूध, पत्ती और चीनी लेकर बेकरी से बाहर निकल आया तो सामने एक खूबसूरत सी औरत को जिसकी गोद में एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा था जो बहुत ही कमज़ोर था और शायद भूख की वजह से रो भी रहा था। और औरत शायद उसकी माँ थी जो बेकरी के बाहर खड़ी ललचाई नज़रों से अंदर की तरफ देख रही थी। वो औरत की नज़रों में अपने बच्चे की भूख की तरफ देखकर वहाँ ठहर गया। आप ये नाश्ते का सामान लेकर अपने बच्चे को कुछ खिलाएं वरना ये भूख से बीमार हो जाएगा। वो अपने हाथ में पकड़े शॉपर को आगे बढ़ाकर उस औरत के हाथ में थमाते हुए बोला, नहीं साहब, ये मैं नहीं ले सकती हूँ। मैंने थोड़ी देर पहले आपको देखा था। आपके पास सिर्फ थोड़े से पैसे थे जिनसे आपने ये सामान खरीदा है। मैं ये सामान कैसे ले सकती हूँ? आपके भी तो बच्चे भूखे होंगे ना। भला अपने बच्चे के भूखे पेट के लिए मेरी तरह किसी और गरीब के बच्चे को मैं क्यों तकलीफ़ दूँ? आप ये सामान जाकर अपनी बीवी को दें ताकि वो आपके बच्चों के लिए नाश्ता बनाए, ताकि वो भूखे पेट स्कूल ना जा सकें। उस औरत ने शॉपर लेने से इनकार करते हुए कहा। सागम बच्चे की बात सुनकर खूबसूरती से मुस्कुरा उठा। मेरी शादी अभी अभी हुई है, आप दुआ करें मैं जल्द साहिब औलाद वाला बन जाऊं। सागम ने बच्चे के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, साहब, अल्लाह जल्द आपके घर एक नेमत लाए, आमीन। औरत की दुआ पर वो दिल से मुस्कुराया। नेमत तो पहले से ही मेरे घर में आ चुकी है, जिसे मैं बहुत ज़्यादा चाहता हूँ। सागम ने नेमत को सोचते हुए मुस्कुराते हुए कहा। नेमत आपकी बीवी का नाम है? उस औरत ने भी मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, मेरी ज़िंदगी का नाम है नेमत, सागम ने चमकती आंखों से कहा। तो साहब, आप अपनी बीवी को इतना चाहते हैं, फिर अपनी चाहत को मेरे बच्चे के लिए तकलीफ़ क्यों देना चाहते हैं? औरत ने अचंभे से उसे देखते हुए पूछा। क्योंकि मेरे किसी माँ के मासूम भूखे बच्चे को कुछ खिलाने पर वो खुश होगी, इसीलिए मैं आज हम दोनों को एक पुरलुत्फ़ तकलीफ़ देना चाहता हूँ। वो बच्चे के सर पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराया, जिसकी वजह से उसके दोनों गालों पर डिंपल नमूदार हो गए थे। और एक बात और, नावल फ़िदाए जान को पसंद करने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। उसकी नई इकसात में ताख़ीर के लिए आप सबसे बहुत माज़रत। नावल की राइटर की मसरूफ़ियात की वजह से नावल की नई इकसात आने में ताख़ीर हो रही है, जिसके लिए आपसे पेशगी माज़रत। जैसे ही नई इकसात आएंगी आप सब की खिदमत में पेश कर दी जाएंगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।